کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ کنتم خیر امۃ، تم بہترین جماعت ہو، اخرجت للناس، نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو اچھائی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، لکان خیرا لہم، البتہ ان کے لیے بہتر ہو جاتا، منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ ایمان لانے والے بھی ہیں، واکثرہم الفاسقون، اور ان میں بیشتر فاسق ہیں، کنتم خیر امۃ، تم بہترین جماعت ہو، تم امت خیر ہو۔ اس کا شان نزول ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض یہودیوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو طعنہ دیا اور کہنے لگے کہ ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تم سے بہتر ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، انہیں ہمت اور حوصلہ دینے کے لیے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ کنتم خیر امۃ، یہ جو کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں، یہ جو یہودی کہتے ہیں، یہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ ان کا مذہب ٹھیک ہے اور تم نعوذ باللہ غلط دین کے پیروکار ہو، تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ، تم تو بہترین امت ہو، اے امت محمدیہ تم خیر والی امت ہو، اخرجت للناس، جسے اللہ نے اس لیے نازل کیا، اس لیے اتارا کہ تأمرون بالمعروف، جو کہ اس لیے اتارا کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ معروف کا حکم کرتی ہے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتی ہے، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ ان کی ذات سے آگاہی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم مسلمانوں ایک عام قوم نہیں ہو، تم امت خیر ہو، خیر امت، بہترین امت۔ مسلمان کوئی عام امت نہیں بلکہ بہترین امت ہے، اور بہترین امت رہے گی اس وقت کہ جب وہ تأمرون بالمعروف، جب وہ امر بالمعروف کرے گی، تو امت مسلمہ بہترین امت اس وقت تک رہی، یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک اس نے یہ دو کام سر انجام دیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور کہا کہ جب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے تو تؤمنون باللہ، یہ لازم و ملزوم ہے اس وقت کہ جب وہ اللہ پر ایمان لاتی رہے۔ اب قبول اس وقت ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ جب وہ آمنا باللہ کے ساتھ ملزوم ہوں گے۔ آمنا باللہ، تؤمنون باللہ اگر نہیں ہوگا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقعت نہیں۔ تو ایمان باللہ کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر یہ امت مسلمہ کرتی رہی تو کہا کہ خیر امت کہلائے گی، اور اگر اس نے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا تو پھر اس وقت یہ امت خیر نہیں کہلائے گی۔ امت خیر اگر بننا ہے، اگر کہلانا ہے تو یہ دونوں کام کرنے پڑیں گے، اور اگر امت مسلمہ سے یہ دونوں کام ختم ہو گئے، جیسا کہ آج فی زمانہ یہ مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی اچھائی اور برائی میں آج تمیز نہیں رہی، کوئی کسی کو اچھا کہنے والا نہیں، کوئی کسی کو برا کہنے والا نہیں، کوئی کسی کو اچھائی کا حکم دینے والا نہیں اور برائی سے روکنے والا نہیں۔ اگر یہ کام آج امت مسلمہ سے ختم ہو گئے تو اس کا عین مطلب یہ ہے کہ آج امت مسلمہ امت خیر نہیں رہی۔ آج یہ اس امت کے لیے یہ ٹائٹل تھا، آج یہ اس امت کے لیے ٹائٹل نہیں رہا۔ تو کسی بھی خاندان میں، کسی بھی گھرانے میں، کسی بھی طبقے میں، کسی بھی جماعت کے اندر اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خاندان غلط، وہ گھرانہ غلط، وہ ملت غلط، وہ مذہب غلط۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آج اگر ہم مذہب اسلام کے داعی ہیں اور اس کے پیروکار ہیں تو ہم اس کے پیروکار صحیح نہیں ہیں، ہم خیر امت نہیں رہے، وہ امتیں گزر گئیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا تھا، آج ہم امت خیر نہیں ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ اللہ نے شرط لگائی کہ یہ امت ہم نے اس لیے بنائی تھی تاکہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ اگر اچھائی کا حکم نہیں دے رہے تو آج یہ امت خیر نہیں رہی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھی خیر ہوتا، یعنی یہ ٹائٹل ان کو بھی مل جاتا۔ جب اللہ نے مسلمانوں کو یہ ٹائٹل دیا کہ کنتم خیر امتن، تو انہوں نے حسد کی، انہوں نے کہا کہ امت خیر تو ہم تھے، امت خیر اللہ کے محبوب امت تو ہم تھے۔ اللہ نے یہ فرمایا اگر یہ لوگ بھی ایمان لے کر آتے اور ایمان پر ثابت قدم رہتے تو یہ بھی امت خیر ہوتے، یہ ٹائٹل ہم ان کو بھی دے دیتے۔ منہم المؤمنون، ان میں سے بہت تھوڑے ایمان والے جیسا کہ عبداللہ بن سلام ہیں، یہودی عالم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے مشرف کیا، تو وہ اسلام لے کر آئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی اسلام لے کر آئے، تو یہ چند لوگ تھے منہم، یہاں اللہ تعالیٰ نے من استعمال کیا، یہ من تبعیضیہ ہے، یعنی بعض لوگ، ان میں سے بعض لوگ، اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایمان لے کر آ گئے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، جبکہ بہت زیادہ کثرت ان کی فاسق و نافرمانوں کی تھی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔